السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتے ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج کی جو ویڈیو میں بنا رہی ہوں نہایت ہی افسوس کن ویڈیو ہے میری آج کی، کیونکہ مجھے بہت دکھ ہوا اس کو دیکھ کر۔ تو مجھے بے انتہا دکھ ہوا کہ ایک عورت تو کہیں بھی محفوظ نہیں ہے، وہ تو قبر میں بھی محفوظ نہیں ہے۔ دنیا کی آپ باتیں کر رہے ہیں، ایک عورت تو قبر میں بھی محفوظ نہیں ہے۔ آج یہ بات کرتے ہیں جو ہمارے پولیس والے، کہ مجھے نام ان کا یاد نہیں آ رہا، لیکن وہ جو بات کرتے ہیں کہ اس عورت کو رات کو نکلنے کی ضرورت کیا تھی۔ تو عورت جب مر جاتی ہے تو اس کو مرنے کے بعد بھی جب اس کا ریپ کیا جاتا ہے تو اس کی بھی اس میں کون قصوروار ہوا؟ پھر وہ بھی قصور عورت کا ہی ہوگا کہ وہ مر گئی تھی۔ بھائی کیوں مر گئی تھی؟ مطلب ایسی بیتکی بات، ایسی فضول بات۔ آپ کو کیا پتا کہ وہ عورت کیوں نکلی، کس لیے نکلی، کیا وجہ تھی کہ اسے اپنے بچوں کے ساتھ رات کو نکلنا پڑا؟ آپ نہیں جانتے۔ ہم جب کسی کو جانتے نہیں ہیں تو ہم اس کے اوپر بات کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ پہلے وجہ تو جانیے۔ بقول ان کے کہ یہ فرانس کی عورت تھی اور یہ فرانس میں رہتے ہیں ان کے ہسبینڈ اور فیملی، تو یہ سمجھ رہی تھی کہ یہ بھی فرانس۔ اتنا تو کوئی بھی بچہ نہیں ہوتا۔ اگر وہ پاکستان کی رہنے والی عورت ہے تو اسے پتہ ہوگا کہ پاکستان کا کیا رہن سہن ہے، کیسے لوگ ہیں۔ وہ فرانس سمجھ کے نہیں نکلی ہوگی پاکستان کو۔ اور جس طرح سے میں ایک عورت بحیثیت ایک عورت، اگر آپ بھی سوچیں کہ 2-3 بچے ان کے تھے شاید ساتھ، اور اس کے ساتھ اس طرح سے رات کو یہ سب کچھ ہونا، مطلب میں یہ کہتی ہوں کہ یہ صرف ہونا نہیں ہے، یہ ایک نیوز نہیں ہے۔ اس میں اس عورت کی بہت سی آزمائش ہے جو اسے آگے چل کے جھیلنی ہے۔ پتہ نہیں وہ دماغی مریضہ بن جاتی ہے، اس کا دماغ نہیں کام کرتا، اس پر کیا گزر رہی ہے اس کا ایک عورت شاید سوچ سکے، لیکن اس کی جو اس وقت کنڈیشن ہے ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ اس کے بچوں کے سامنے جو اس کے ساتھ کیا گیا، جو اس کے ساتھ ہوا ہے، ہم اس کا اندازہ بالکل نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کی جو اس وقت کیفیت ہوگی وہ وہی سمجھ سکتی ہے، کوئی اور نہیں سمجھ سکتا اس کیفیت کو بھی۔ کیونکہ اس طرح سے ہونا، ایک عورت، بچی، کون محفوظ ہے؟ کوئی بھی محفوظ نہیں ہے جب تک ہم نے اپنے بچوں کو تربیت صحیح نہیں دینی۔ اور ہم وہی بات آ جاتی ہے نا کہ معاشرہ، ہم ہر چیز کا قصوروار، ہم ہر بات میں ہم معاشرے کو لے آتے، تو یہ معاشرہ ہم لوگوں نے ہی تشکیل دینا ہے نا اپنے بچوں کی تربیت کر کے۔ ہم نے ہی اس معاشرے کو بنانا ہے نا۔ نہایت ہی افسوس ہوا مجھے، میں کہتی ہوں کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں کچھ بیان کر سکوں۔ اس کی کیا حالت ہوگی جب وہ اس کے دروازے گاڑی کے توڑ کر کے، اور پھر اس میں قصوروار اس انسان کو بھی سمجھتی ہوں جو خالد، جو آج کہہ رہے تھے کہ میں نے انہیں دیکھا، وہ اس کو بالوں سے پکڑ کے گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے تھے اور اس نے انہیں اشارہ بھی کیا اپنے آپ کو بچانے کے لیے، لیکن وہ خاموشی سے وہاں سے گزر گئے، اور پھر انہوں نے آگے جا کے پولیس کو کال کی۔ یار آپ آگے بڑھتے تو صحیح، آپ دیکھتے تو صحیح، ان کے پاس کون سا اسلحہ تھا؟ وہ لوٹنے نہیں آئے تھے انہیں۔ اگر انہوں نے لوٹنا ہوتا تو وہ پیسہ لے کے نکل جاتے۔ آپ جاتے تو صحیح، کیا پتہ آپ کی ایک کوشش، آپ قدم بڑھاتے، وہ پیچھے قدم کر لیتے۔ جب آپ نے قدم آگے نہیں بڑھایا، اب افسوس کرنے کا کیا فائدہ؟ آپ بیٹھ کے بات کرتے ہیں کہ مجھے گلٹ ہے، میں نہیں کر پایا۔ یہ گلٹ تو آپ کو رہے گا، یہ ساری زندگی آپ کو یہ گلٹ رہے گا جناب، کہ آپ نے آگے بڑھ کے اس کی مدد نہیں کی۔ اگر یہ آپ کی بہن ہوتی، آپ کی بیٹی ہوتی، آپ کی بیوی ہوتی، تو کیا آپ تب بھی ایسے کرتے؟ اور جو سی پی او صاحب ہمارے جو کہتے ہیں کہ ہمارے انڈر یہ علاقہ نہیں آتا تھا، تو کیا آپ کی ماں بہن اس طرح سے اس روڈ پہ کھڑی ہوتی تو کیا آپ بھی اس روڈ پر نہیں جاتے؟ آپ جب بھی یہ جواب دیتے کہ یہ علاقہ تو ہمارے انڈر ہی نہیں آتا، ہم کیسے آ جائیں؟ اب کچھ انسانیت بھی دکھا دیا کریں۔ انسانیت تو مرتی ہی جا رہی ہے، تبھی تو ایسے وحشی لوگ پیدا ہو رہے ہیں، کیونکہ ہم نے تو اپنی انسانیت کھو دی ہے۔ ہمیں تو اس چیز کا کوئی احساس ہی نہیں ہے کہ دوسروں کی ماں بہن بھی اپنی ہی ماں بہن ہوتی ہیں۔ ہمیں صرف گھر کی عورتیں اپنی دکھتی ہیں کہ ہم ان کی عزت کو بچا لیں۔ یار وہ بھی تو عزت ہی ہے نا، اس گھر کی، اس معاشرے کی۔ اگر ہم اپنے ملک کی عورتوں کو بچائیں گے تو ہم اپنے ملک کو بچا رہے ہیں۔
ہم اپنے ملک کو کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ آپ نے یہ سنا ہوگا کہ انڈیا میں ہر 5 منٹ بعد ایک لڑکی کا ریپ ہوتا ہے انڈیا میں ہائیسٹ ریٹ ہیں ریپ کے، ہائیسٹ۔ تو کیا ہم بھی وہ بنا رہے ہیں اپنے ملک کو؟ ہم کس رستے پر جا رہے ہیں؟ ہم بھی اسی لائن میں اپنے آپ کو لانا چاہ رہے ہیں۔ آپ یہ تصویر دیکھیے اور اس سے اندازہ کیجئے کہ اس گاڑی میں وہ جب اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اور جب اس کے شیشے کو توڑا گیا، تو آپ اس کا اندازہ لگائیں کہ کیا اس پہ بیتی ہوگی، کہ میں کون سا ایسا کونا ہو یا یہ زمین پھٹ جائے جو میں چھپ جاؤں اس کے اندر، میں کسی طرح سے اپنی جان بچا لوں، میں اپنے بچوں کو بچا لوں۔ شاید اگر اس کے بچوں پہ آتی تو وہ اپنی جان قربان عورت کر بھی دیتی ہے، لیکن آپ نے جب کچھ چھیننا نہیں تھا، آپ اس کی عزت چھین کے چلے گئے۔ افسوس، صد افسوس۔ ہم کچھ کر تو نہیں سکتے، ہم گھر بیٹھے ہیں، ہم کچھ کر تو نہیں سکتے، پر ہماری آواز اگر اٹھ جاتی ہے، کسی تک پہنچ جاتی ہے، تو میں ایک سمجھتی ہوں کہ میرے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے کہ میں نے اپنی رائے رکھ دی ہے اس بارے میں۔ میں کچھ نہیں کر سکتی ہوں، میں آواز اٹھا سکتی ہوں، میں سوشل میڈیا پہ ایک پکچر شیئر کر سکتی ہوں، بس اس کے علاوہ میں کیا کر سکتی ہوں؟ کرنا تو سارا کچھ گورنمنٹ نے ہے، قانون نے ہے، اور میں کہتی ہوں کہ ایسوں کو تو سر عام پھانسی دو، آپ سر عام پھانسی دو، تاکہ یہ قانون ختم ہو جائے، یہ چیز ختم ہو جائے، کیونکہ جتنے زینب کے قاتل کا کیا ہوا تھا، اس بچی کا، معصوم کے؟ ہم اگر جب تک کہتے ہیں نا کہ کسی ایک کو قربان کرنا پڑتا ہے آگے کی کھیتوں کی فصل بچانے کے لیے، ایسے کوئی محاورہ تھا، تو پھر ہمیں ایک کو لٹکانا پڑے گا، لازمی پڑے گا۔ جب تک ہم کسی کو لٹکائیں گے نہیں نا، تو انہیں خوف نہیں آئے گا کہ دوبارہ کوئی یہ کام نہ کرے۔ کتنی بے دھڑلے، مطلب ان کو کسی چیز کا ڈر ہی نہیں تھا کہ ہم پکڑے بھی جا سکتے ہیں، ہم یہ بھی کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ۔ تو ایسوں کو تو پھر میں کہتی ہوں ایسی سزا دینی چاہیے نا کہ وہ زندگی بھر یاد رکھیں۔ آنے والے لوگ جو اس طرح کی سوچ رکھنے والے ہیں نا، وہ زندگی بھر یاد رکھیں کہ اس کا انجام کیا ہونا ہے ہمارے ساتھ۔ ایسی عبرتناک سزا ملنی چاہیے۔ ہمارے جو ملک میں ہے نا، سزا کا ریشو کم ہو گیا ہے، جبھی ہمارے ملک میں جو ہے جرائم بڑھ گئے۔ آپ سعودیہ میں دیکھیں، آج بھی سر قلم کیے جاتے ہیں۔ اگر کوئی گناہ گار یا جس نے کوئی سزا کوئی کام کیا ہے، اسے سزا کے طور پہ آج بھی سر قلم کیے جاتے ہیں۔ تو اسی لیے تو وہاں کا ریشو کم ہے۔ آپ وہاں دیکھیں، آپ دکانیں بھی کھلی ہوں گی، وہاں سونا بے تحاشا لٹکا ہوا ہوتا ہے، وہاں لوگ گھر کھلے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن کوئی کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگاتا، اسی لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ ہمیں اس کی سزا ملے گی۔ لیکن ہمارے یہاں تو پتہ ہے ہمیں کوئی سزا ملنی نہیں ہے، ہم پیسہ لگا کے اپنے آپ کو نکال لیں گے، ہم پیسہ لگا کے اپنے آپ کو بچا لیں گے۔ ہمارے یہاں تو یہ اصول چل رہا ہے نا، جبھی تو کوئی خوف نہیں ہے کسی کو بھی۔ تو مجھے بتائیے، پھر وہ باہر سے آئی ہوئی عورت اگر وہاں رہتی ہے تو وہ تو اس ملک کو اچھا سمجھے گی نا، وہ تو اپنے ملک کو، اب اس کے لیے تو ایک خوفناک خواب ہے یہ ملک، ایک خوفناک حقیقت ہے اس کے سامنے یہ سب کچھ۔ وہ کیا سمجھے گی؟ اپنے ملک کو تو وہ اب نہیں اچھا سمجھے گی، وہ تو اس ملک سے جتنا دور رہ سکتی ہے وہ رہے گی۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے بچوں کے لیے وہ کیا اپنے آپ کو پیش کرے گی جس کے سامنے یہ سب کچھ ہوا اپنے بچوں کے؟ وہ اپنے شوہر کے سامنے کیا اپنے آپ کو پیش کر پائے گی؟ بھلے سب اس کا ساتھ دے رہے ہوں، لیکن وہ تو اندر سے گلٹ میں پوری ہو جائے گی۔ ہم اندازہ نہیں کرتے اس چیز کا، لیکن یہ جو ہوا ہے نا، یہ رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہوا ہے۔ ہر ایسا قصہ، یہ نہیں، ہر ایک ایسا قصہ جو بچوں کے ساتھ ہوا، جو لڑکوں کے ساتھ ہو رہا ہے، مطلب ہم تو کچھ اور ہی تعلیم دے رہے ہیں اپنے بچوں کو، کیا دیکھنے کو مل رہا ہے ہمارے بچوں کو؟ اس لیے میری ایک کوشش تھی کہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں، بات کروں میں آپ لوگوں سے۔ کچھ پتہ تو سب کو ہے کیا ہوا ہے، لیکن یہ ہے کہ میری کوشش تھی کہ میں اپنی بات بھی رکھوں، میں اپنے دل کو ہلکا کرنا چاہتی تھی، کیونکہ بہت میں ڈپریس تھی اس چیز سے۔ اور میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ ہر ملک کی بیٹی محفوظ رہے، اور آپ سب سے بھی دعا کی اپیل کرتی ہوں کہ اپنے ملک کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔